بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب بخیریت و عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کے واقعے کے بارے میں۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اس سے قبل آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ بڑھتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، تو پھر کیا ہوا؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ارشاد عالی کی تکمیل کی، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، پس ناگاہ وہ اژدہا بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حیرت زدہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بشریت کے تقاضے سے متاثر ہو کر بھاگنے لگے۔ پیٹھ پھیر کر بھاگے ہی تھے کہ آواز آئی، خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اس کو پکڑ لو اور خوف نہ کھو، ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی دو شاخہ تھی، اب وہی دو شاخہ اژدہے کا منہ نظر آ رہا تھا۔ سخت پریشان تھے، مگر قربت الہی نے طمانینت و سکون کی حالت پیدا کر دی اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ دو شاخہ پھر لاٹھی بن گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو گریبان کے اندر لے جا کر بغل سے مس کیجیے اور پھر دیکھیے وہ مرض سے پاک اور بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَىٰ۔ ترجمہ، اور ملا دے اپنے ہاتھ کو اپنی بغل کے ساتھ، نکل آئے گا وہ روشن بغیر کسی مرض کے، یعنی برس سے پاک۔ یہ دوسری نشانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، یہ ہماری جانب سے تمہاری نبوت و رسالت کے دو بڑے نشان ہیں۔ یہ تمہارے پیغام، صداقت اور دلائل و براہین حق کی زبردست تائید کریں۔ پس جس طرح ہم نے تم کو نبوت و رسالت سے نوازا، اسی طرح تم کو یہ دو عظیم الشان نشان یعنی معجزے بھی عطا کیے۔ قرآن پاک میں ہے، لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَىٰ، ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں گے۔ اسی طریقے سے فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ بس تیرے پروردگار کی جانب سے فرعون اور اس کی جماعت کے مقابلے میں تیرے لیے یہ دو برہان ہیں۔ بلا شبہ فرعون اور اس کی جماعت نافرمان قوم ہے۔ اب جاؤ اور فرعون اور اس کی قوم کو راہ ہدایت دکھاؤ۔ انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور اپنے غرور و تکبر اور انتہائی ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ سو ان کو غلامی سے دستکاری دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کیا، پروردگار، میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اس لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں۔ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وہ میری بڑی زور سے تکذیب کریں گے اور مجھ کو جھٹلائیں گے۔ یہ منصب عالی جب تو نے عطا فرمایا ہے تو میرے سینہ کو فراغ اور نور سے معمور کر دے اور اس اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے اور زمان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور چونکہ میری گفتگو میں روانی نہیں ہے اور میری بنسبت میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح بیان ہے، اس لیے اس کو بھی اس نعمت نبوت سے نواز کر میرا شریک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کر ضرور جاؤ اور ان کو حق کی راہ دکھاؤ، وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے اور جو نشانات ہم نے تم کو بخشے ہیں وہ تمہاری کامیابی کا باعث ہوں گے اور انجام کار تم ہی غالب رہو گے۔ ہم تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں اور تمہارے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی تمہارا شریک کار بناتے ہیں۔ دیکھو، تم دونوں فرعون اور اس کی قوم کو جب ہماری صحیح راہ کی جانب بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور شیریں کلامی سے پیش آنا۔ کیا عجب ہے کہ وہ نصیحت قبول کر لیں اور خوف خدا کرتے ہوئے ظلم سے باز آ جائیں۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کیا جا رہا ہے۔ اب تمام سامعین سے اسی طریقے سے سپورٹ کی گزارش ہے، اپنی دعا میں لازمی یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔